سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، قائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن، شہر شہر قریہ قریہ روشن، ملک بھر میں چراغاں، مساجد اور عمارتوں کو سجا دیا گیا، مرکزی شاہراہوں پر بھی سبز پرچموں کی بہار، رنگ برنگے برقی قمقموں سے راستے روشن، فضائیں درود و سلام سے معطر۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی میلاد النبی کا جشن، مشرق وسطی میں ہر طرف سبز پرچموں کی بہار، یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہزاروں افراد کا جلوس، ڈفلی بجا کر شہریوں نے خوشی کے گیت گائے، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، عراق میں ریلی، خواتین نے شمع روشن کی، فلسطین کے مغربی کنارے میں بھی عوام نے ڈرم بجا کر جشن منایا۔ خطے میں امن، ایران کا پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا، قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہونے کی تصدیق، فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، ایرانی صدارتی دفتر سے بیان جاری، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ تہران میں صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، امریکہ ایران کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات چیت، تنازع کے فوری خاتمے پر بھی زور۔ تبھی سید عاصم منیر کے مثبت سفارتکاری کا معترف، نیٹلی بیکر نے خطے میں امن استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کے مثبت سفارتی کردار کو سراہا، محسن نقوی سے ملاقات میں مشرق وسطی کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت، وزیر داخلہ نے ایرانی صدر سے ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز قرار دی، سوشل میڈیا پیغام میں کہا گفتگو کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطی میں تناؤ اور آگے بڑھنے کے راستے کی تلاش تھا، اسلام آباد ایم او یو کی بحالی کے لیے فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بات چیت ہوئی، ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا، میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹانے کا دعویٰ، نئی بارودی سرنگیں بچھانے والے ایرانی جہازوں اور کشتیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان، کہا ہم آبنائے ہرمز کے ایک ایک حصے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، بارودی سرنگیں بچھانے کے معاملے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پوری طرح نافذ ہے، ایران بڑے انسانی بحران سے دوچار ہے، اپنی فوج کو تنخواہیں نہیں دے پا رہا۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان کے پاکستان مخالف بیان کو گمراہ کن قرار دے دیا، ذبیح اللہ مجاہد کا بدخشاں میں مسلح تصادم میں پاک فوج کی موجودگی کا پروپیگنڈا مسترد، بدخشاں میں تشدد افغانستان کے اندرونی سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز کا عکاس قرار، وزارت اطلاعات کے مطابق پڑوسی ملک کو غیر مستحکم کرنے میں پاکستان کی کوئی دلچسپی نہیں، طالبان رجیم پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے اپنی ناکام حکمرانی سے پیدا مسائل پر توجہ دے۔ وزیر اعظم سے سعودی کاروباری وفد کی ملاقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے مختلف امکانات پر تبادلہ خیال، میاں شہباز شریف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے خواہاں، کہا مشترکہ تعاون کے لیے یہ بہترین اور موزوں ترین وقت ہے، وفد کا زراعت، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ اور توانائی شعبوں میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ پیٹرولیم مصنوعات پھر مہنگی، پیٹرول 1 روپیہ 12 پیسے مہنگا، نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 11 پیسے اضافہ، فی لیٹر قیمت 371 روپے 80 پیسے ہو گئی، اطلاق 2 دن کے لیے ہوگا۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے، پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں متفرق درخواست، توہین عدالت کی درخواست پر عائد اعتراضات بھی دور کر دیے، رجسٹرار آفس نے الزامات کی فہرست موجود نہ ہونے کا اعتراض لگایا تھا، بیرسٹر گوہر نے رجسٹرار سے ملاقات کر کے اعتراض دور کیا، رجسٹرار آفس نے درخواست کو 8 نمبر الاٹ کر دیا، سماعت 16 ستمبر کو ہوگی، عظما خان کی جانب سے کیس جلد مقرر کرنے کی درخواست بھی دائر۔ سپریم کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، جس نے بھی اس کو روکا اچھا نہیں ہوا، ہم چاہ رہے تھے کہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو جاتا، صحت کے مسئلے پہ سیاست نہ ہو، اس پہ بیان بازیاں نہ ہو، آپ جو تھی مرضی اس کا علاج کریں، لیکن اگر آپ اس بورڈ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اس کی فیملی کی تسلی نہیں ہوگی، تو یہ ایشو لائیو رہے گا۔
بانی کا علاج سیدھا معاملہ تھا، جس نے بھی روکا اچھا نہیں کیا۔ بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو، کہا بانی کی اسپتال منتقلی کا پلان آخری لمحے میں تبدیل کیا گیا، جس نے بھی پلان بدلا غلط کیا۔ بیرسٹر گوہر خان نے بانی سے اپنی ملاقات کی سی سی ٹی وی کو جعلی قرار دے دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں بانی کو شفا اسپتال لے جایا گیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ بنا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن بانی کی صحت سے نہ کھیلا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات، 40 منٹ تک ایک ساتھ موجود رہے۔ جیل سے واپسی پر نورین نیازی کا میڈیا سے گفتگو سے گریز، میڈیا نمائندوں کے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوا ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدالت نہ بنے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ ڈاکٹرز کے ایک پینل نے چیک کرنے کے بعد ان کو صحت مند قرار دیا۔ اپوزیشن عدالتی فیصلے کی خود سے تشریح نہ کرے، ہم بھی عدالت نہیں بن رہے، آپ بھی نہ بنیں، حکومت کا تحریک انصاف کو مشورہ۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا، ڈاکٹرز کے پینل نے بانی کو صحت مند قرار دیا۔ صحت کے معاملے پر پہلے کبھی سیاست ہوئی اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگی۔ پروفیشنل ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، مطمئن نہیں تو عدالت جائیں۔ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس سیاست تھی، معاملہ عدالت میں رکھیں گے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمشیرہ نے خود بتایا کہ بانی کا بلڈ پریشر نارمل ہے، جب سب نارمل ہے تو کیوں مشین پر ڈالیں۔ حق ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف، یہ ان کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے، تو اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے، میں نہیں لانے دوں گا، یہ ان کا حق ہے، تو وہ جب آئے گا وقت تو تب دیکھیں گے۔ تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا حق، کوئی روک نہیں سکتا، جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق کی گفتگو، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات سے مایوس، کہا کئی بار بات چیت کی دعوت دے چکا مگر اب تھک چکا، اب اپوزیشن پر منحصر ہے وہ آتے ہیں یا نہیں۔ اسپیکرز چیمبر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مذاکرات، اختلافی امور پر گفتگو۔ حنا جاوید قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، گرفتار ملزمان کے لاہور میں ڈی این اے اور پولیگرافک ٹیسٹ۔ راولپنڈی پولیس کا تفتیش کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات لینے کا بھی فیصلہ، پولیس ٹیم سے مشاورت اور معاونت کی جائے گی۔ مقتولہ کے شوہر اور ملازم کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر آج دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں حنا جاوید قتل کیس کی تفتیش میرٹ پر ہوگی، 2 افراد زیر حراست اور تیسرا شامل تفتیش ہے۔ شاہدہ رحمانی کی قیادت میں خواتین اراکین پارلیمنٹ کی مقتولہ حنا جاوید کے گھر آمد، والدین اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ شاہدہ رحمانی کا مقدمے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات پر زور، سسر کو حراست میں لینے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی کا مطالبہ۔ رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری، تحقیقاتی ٹیم کا ایک بار پھر گلستان جوہر میں جائے وقوع کا دورہ، کرائم سین دوبارہ ریکریٹ کیا گیا، ماہر آفیسر نے جائزہ لیا۔ نرسری ملازم یاسر کا بیان دوبارہ ریکارڈ، ملازم جائے وقوع پر جا کر تفصیلات بتاتا رہا۔ تحقیقاتی ٹیم نے مختلف سوالات بھی کیے، نرسری مالکان سمیت 5 ملازمین کے بیانات قلم بند، ایک ٹھیلے اور ایک سبزی والے سمیت مزید 4 افراد کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے ملیر الفلاح میں ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص زخمی، مشتعل افراد نے گاڑی کو گھیر لیا، گاڑی میں سوار مسلح افراد کی شہریوں پر فائرنگ، گولیاں مارنے کے بعد ڈنڈوں سے بھی تشدد کرتے رہے، جھگڑے اور فائرنگ کی فوٹیج سامنے آ گئی، پولیس کا فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، 3 گاڑیاں بھی تحویل میں لے لی۔ پشین کے علاقے سرنان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ایک اور مزدور دم توڑ گیا، جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی، میت آبائی علاقے منتقل، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ فتنہ ہندوستان کا بلوچستان کی ترقی کے خلاف ایجنڈا پھر بے نقاب، دہشت گردوں نے غیر مقامی مزدوروں کو بے دردی سے شہید کیا، ماہرین کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی ہاتھوں ہزیمت کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ کو ہدف بنا رہے ہیں۔ پنجاب میں تعلیم کے دعوے آسمان پر لیکن بچے زمین پر، سرکاری اسکول بنیادی سہولیات سے محروم،
کہیں فرنیچر غائب تو کہیں واش رومز نہ ہونے کا انکشاف۔ سما نے سرکاری اسکولوں کی ابتر صورتحال کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ پی ایم آئی یو کی رپورٹ کے مطابق بکھر میں 48، جھنگ 45، ڈی جی خان 37 اور چنیوٹ کے 35% اسکولوں میں فرنیچر موجود نہیں۔ لاہور کے 27% اسکولوں میں بھی ٹوائلٹس نہیں۔ سیالکوٹ میں تعلیمی اداروں کی نگرانی کرنے والا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کمپلیکس بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ گڈ گورننس کے ادھورے خواب دکھا رہا ہے سما، دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔ ملتان میں 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ستھرا پنجاب کے ورکرز کا پارا ہائے۔ کچہری چوک پر دھرنا، کہتے ہیں تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ اب دوست اور رشتہ دار بھی ادھار نہیں دیتے، تنخواہ مانگنے پر نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ صفائی ستھرائی ہوتی نہیں، بل کیوں بھریں؟ عوام نے ستھرا پنجاب کا بلنگ سسٹم مسترد کر دیا۔ 7 ماہ میں جاری بلز کی صرف 3% رقم کی وصولی، 13 ارب روپے کے بلز میں سے صرف 36 کروڑ روپے وصول ہو سکے۔ مجموعی طور پر 51,90,000 میں سے صرف 3.25 لاکھ بلز کی ادائیگی۔ ایم پی اے شیخ محمد اکرم ستھرا پنجاب کی ناقص کارکردگی پر پھٹ پڑے، کہا ستھرا پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے، صفائی نہیں کی جا رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور لیڈز کا ادھار لارڈز میں چکانے کو شاہین بیتاب۔ قومی ٹیم میں بابر اعظم کی واپسی یقینی، کپتان کا ٹیم کے ہمراہ ٹریننگ سیشن۔ نیٹ میں فاسٹ بولرز اور اسپنرز دونوں کا سامنا کیا۔ بالنگ کوچ عمر گل کہتے ہیں کہ 20 وکٹیں لیے بغیر جیت ممکن نہیں، زیادہ ذمہ داری بالرز کی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ میچ 27 اگست سے شروع ہوگا۔